خدا کے لیے قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ جھانکنے کے بھی قابل نہ رہیں، قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے کہ ہماری اولاد اور ہماری یہ نوجوان نسل ہمیں چوراہوں کے اندر جو ہے سب کے سامنے جو ہے نا ننگا کر کے نچوائے، قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں شریعت و سنت کی زندگی کو ماننے پر، اس کو فالو کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کو زندگی میں اپنا لیں، قبل اس کے کہ حالات بہت بد سے بدتر ہو جائیں۔ اس وقت اگر لوٹنا بھی چاہیں گے، ہماری نسل کو واپس لانا بھی چاہیں گے، تب بہت تاخیر ہو چکی ہو، بہت تاخیر ہو چکی ہو۔ ہماری نوجوان نسل کو ثقافت کے نام پر، کلچرل پروگرام کے نام پر ہماری نوجوان بچوں اور بچیوں کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں کیا بات بٹھائی جا رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے لیے سب چیزیں کرنی ضروری ہے، حالانکہ بہت اچھے سے یہ بات سمجھ لیں دنیاوی ترقی کوئی بھی اس سے رکاوٹ کے لیے کوئی بھی اس سے روکتا نہیں ہے۔ ہماری خود کی یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل دین دنیا دونوں کے اعتبار سے ترقی کرے، لیکن اگر آپ اللہ کے باغی بن کر کے دنیا کی ترقی کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے باغی ہو کر کے ترقی چاہیں گے، یاد رکھیں ایسی ترقی آپ کو ترقی نہیں تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایسی ترقی آپ کو اللہ سے بھی دور کر رہی ہے، شریعت و سنت سے بھی دور کر رہی ہے، اور یہی ترقی آپ کو کل قیامت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مولانا لوگوں کو، ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا چڑ ہے ہمارے بچوں سے، ہماری نوجوان نسل سے، کیوں ہماری نوجوان نسل کے پیچھے پڑے ہیں، کیوں ہماری نوجوان نسل کو ترقی نہیں کر دینا چاہتے، کون روکتا ہے؟ لیکن اگر آپ ترقی کو تنزلی کی ترقی کہیں گے، تنزلی کو ترقی کہیں گے، تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے سورن کوٹ کی کالج کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، ہمارے علاقے کی بات، ہمارے بچے جہاں کی 95% آبادی مسلمان ہو، اللہ کے نبی کی امتی ہو، کیسے بے حیائی کے وہ مناظر تھے، دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کچھ ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا۔ تو اس کے سد باب کے لیے مجھ سمیت آپ میں سے کون کتنا تیار ہے؟ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب پہلے اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر شریعت کی حدود سے باہر نکلیں گے پھر یہ سارے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ آزادی کے نام پہ ہم آپ کو بے حیائی نہیں کرنے دینا چاہتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں تو جو چاہے وہ کریں گے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کو مقید کرتے ہوئے جو چاہے وہ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں آزادی کے نام پر بے حیائی اور کلچرل اور ثقافت کے نام پہ بے حیائی کو فروغ دیں گے تو آپ کی جگہ جگہ پکڑ ہوگی۔ اس لیے پکڑ ہوگی کوئی نہ کوئی تو اس امت میں ایسا ہونا چاہیے نا جو یہ کہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آخر سب اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کے گئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جب کوئی آدمی کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ آج ہمارا بیٹا ہمارے سامنے غلط راستے پر ہے، ہمارے سامنے وہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دے رہا ہے، اور ہم خود اس میں ملوث ہیں، تو ہم دوسروں کو کہاں ہاتھ سے روکیں گے جب ہم اپنے بیٹے کو ہاتھ سے نہیں روک پا رہے؟ تو پھر کون سی مخلوق آئے گی، کون آئے گا جو ہمارے بیٹے کو راہ راست پر لائے گا؟ کون اس کی فکر کرے گا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس امت کو جتنا غیروں نے نقصان نہیں پہنچایا، اپنوں کی سوچ اور طریقہ کار نے اس امت کو، نوجوانوں کو بطور خاص نقصان پہنچایا ہے۔ اس آزادی نے اس امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں ہماری بچیاں ہیں، کسی کی بھی بچی ہو ایمان والے کی، وہ سب کی بچی ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مومنہ ہونے کی حیثیت سے۔